رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وصیت کس صحابی نے اور کیوں نہیں لکھنے دی؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ رسول کی بات سنو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ بڑی سخت مصیبت ہے۔ یہ سوال بہت بڑا اور خطرناک سوال ہے، اور یہی شیعہ سنی اختلاف کا پہلا باب ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی؟ تو اگر آپ چاہتے تو جو چاہتے لکھوا دیتے۔ صادق ابن شہاب زہری کا جو نام کریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ۔ عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اسی ایک سوال کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ نہ پڑھوں۔ اور بہت سارے مسلمان اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو وہ اصل حقیقت سمجھ آئے گی جو اکثر چھپائی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ زار و قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین پر کنکریاں آپ کے آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے تھے، یوم الخمیس وما یوم الخمیس، ہائے افسوس جمعرات کا دن، اور کیا تھا وہ جمعرات کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے آخر اس ایک دن پر کیوں افسوس کر رہے تھے؟ اور یاد رکھیں یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ اس لیے رو رہے تھے کہ اس وقت امت زخموں سے چور ہو چکی تھی، جمل اور صفین جیسی جنگیں برپا ہو چکی تھیں۔ ایک طرف ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور دوسری طرف علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی آمنے سامنے آ چکے تھے۔ طلحہ اور زبیر جیسے صحابی مسلمانوں کے ہی ہاتھوں شہید ہو چکے تھے۔ ہزاروں مسلمان اس وقت مارے جا چکے تھے، اور ان کو مارنے والے مسلمان ہی تھے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف معاویہ بن ابو سفیان شام کے گورنر آمنے سامنے آ چکے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے تقریباً 70,000 مسلمان شہید ہو چکے تھے، ان کو مارنے والے کافر نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔ خوارج کا ظہور ہو چکا تھا، امت تقسیم ہو چکی تھی، عمار مارا گیا، اور خزیمہ جیسے جلیل القدر اصحاب رسول کو کافروں نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے ہی شہید کیا تھا۔ ابن عباس نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا، مگر وہ یہ سب حالات دیکھ کر ایک اس جمعرات کے دن کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ آخر جمعرات کو کیا واقعہ ہوا تھا جس پر آج عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی رسول افسوس کر رہے تھے؟ ایک ایسا واقعہ جسے مسلمان بیان کرتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ یاد رکھیں عموماً جب بھی دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے قریبی لوگ اس کے آخری الفاظ محفوظ کرتے ہیں۔ وہ اپنی جائیداد اور وراثت کا فیصلہ لکھواتا ہے، اپنے بعد کے معاملات طے کرتا ہے، اپنا جانشین مقرر کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی میت اور آخری رسومات کے حوالے سے ہدایات یا خود لکھتا ہے یا لکھواتا ہے۔ اس آخری تحریر کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کی وہ عظیم ہستی جس نے انسانیت کو ہدایت دی، جس پر قرآن نازل ہوا، جن کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کیا انہوں نے کوئی وصیت لکھوائی؟ اگر نہیں لکھوائی تو کیوں نہیں لکھوائی؟ پہلا حوالہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 114۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، یعنی وہاں سے سب کو باہر نکال دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں،
اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ اس حدیث کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے اور اسی واقعہ کو واقعہ قرطاس کہتے ہیں۔ واقعہ قرطاس شیعہ سنی اختلاف میں سب سے پہلا اور اہم واقعہ ہے۔ اب اس پورے واقعہ میں آج میں آپ کے سامنے شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر کا عقیدہ بالکل واضح رکھوں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کی۔ اہل سنت کے مطابق چونکہ حدیث قرطاس نبی کریم کے آخری ایام کے وقت پیش آئی، یعنی یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بیماری کے عالم میں پیش آیا، اہل سنت کے نزدیک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو لکھنے سے روکنا نبی کریم کی تکلیف کو کم کرنے اور آپ پر بوجھ نہ ڈالنے کے ارادے سے تھا، نہ کہ نافرمانی کے طور پر۔ اہل سنت کے نزدیک حدیث قرطاس کے اہم نکات یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت لکھنے کے لیے کاغذ قلم مانگا، جس پر اختلاف رائے ہوا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی آرام کرنے دیا جائے، کیونکہ آپ اس وقت شدید بیمار تھے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور اس وقت کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش تھی۔ اہل سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف کے بعد لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کوئی فرض یا امت کے لیے حتمی ہدایت نہیں تھی جس کے بغیر دین نامکمل رہ جاتا۔ اہل سنت صحابہ بالخصوص حضرت عمر کی نیت پر شبہ نہیں کرتے اور ان کے اس عمل کو اجتہادی غلطی یا حسن نیت پر محمول کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کے بجائے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فکر مندی اور محبت کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کا عقیدہ بالکل مختلف ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک حدیث قرطاس انتہائی اہم ہے، جس کے ذریعے وہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت علی کی جانشینی لکھوانا چاہتے تھے، جسے حضرت عمر کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ کہہ کر روکنا امت کو ہدایت سے محروم کرنے کی کوشش تھی۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایسی تحریر لکھوانا چاہتے تھے جس کے بعد امت کبھی گمراہ نہ ہو، اور اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت یا خلافت کا باقاعدہ اعلان تھا۔ اہل تشیع اس واقعے میں حضرت عمر کے اس جملے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ان کی وصیت کو روکنے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ سیاسی و مذہبی پس منظر کے حوالے سے اہل تشیع اس واقعے کو اپنی تاریخ میں سب سے اہم موڑ مانتے ہیں، جہاں سے خلافت علی کا حق چھین لیا گیا، اور اسے عقیدہ امامت کے دفاع میں بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر اس حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف موجود ہے، اور کچھ شیعہ مسلمان اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی حدیث قرطاس کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ میں اس سے پتا چلتا کہ آپ حضرت ابوبکر کیونکہ اب آپ لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ اس اختلاف کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکا، اور یہ واقعہ تاریخ اسلام کا متنازع ترین واقعہ بن گیا۔ شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، اور اسی بنیاد پر وہ خلیفہ بلا فصل یعنی فوراً بعد کے خلیفہ تھے۔ شیعہ موقف کی سب سے اہم دلیل واقعہ غدیر خم ہے۔ واپسی کے سفر پر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شیعہ علماء کے مطابق یہاں مولا کا مطلب سرپرست، ولی اور حاکم ہے،
اس اعلان کے ذریعے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو قیادت سونپی گئی۔ وہ اس کے مطابق حدیث کرتاس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن اختلاف کی وجہ سے وہ تحریر نہ لکھی جا سکی، اور وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسے وہ ایک ضائع شدہ موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں کے عقیدے کے مطابق اہل بیت اطہار کی خصوصی حیثیت اور مقام ہے، جیسے کہ آیت تطہیر، جیسے کہ حدیث قصاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل بیت کے ساتھ خاص تعلق، اور شیعہ کے مطابق قیادت ایسے افراد کے پاس ہونی چاہیے جو روحانی و اخلاقی طور پر معصوم اور برگزیدہ ہوں۔ وہ یہ ساری صفات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آپ کو کامل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، علم و فقہ میں نمایاں باب العلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جنگوں میں نمایاں کردار بدر، احد، خندق اور خیبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار، داماد اور چچا زاد بھائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، ان تمام بنیاد پر وہ قیادت کا سب سے زیادہ حقدار حضرت علی کو سمجھتے ہیں۔ پھر شیعہ مکتبہ فکر میں ایک عقیدہ ہے ڈیوائن اپوائنٹمنٹ، یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ خلافت یا امامت کوئی انتخابی عہدہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی کو پہلے ہی امام مقرر کر دیا تھا۔ شیعہ موقف کے مطابق واقعہ غدیر خم میں واضح اعلان ہوا اور حدیث کرتاس ایک ادھورا رہ جانے والا موقع تھا۔ اہل بیت کو قیادت کا حق حاصل تھا، اور حضرت علی علمی، روحانی اور نسبی لحاظ سے سب سے زیادہ اہل تھے، اس لیے وہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ کے بعد اجماع صحابہ اور حالات وقت کے تحت پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا، اور وہی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اہل سنت کی سب سے بڑی تاریخی دلیل سقیفہ بنی سادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد انصار مدینہ جمع ہوئے، مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ وہاں پہنچے۔ مشاورت کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اہل سنت کے مطابق بعد میں مدینہ کے اکثر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ بڑے صحابہ جیسے حضرت عمر بن خطاب، عثمان بن عفان بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس اجتماعی اتفاق کو خلافت کی شرعی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سنی ایک اہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ نماز میں امامت کو قیادت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس کو خلافت کے لیے اشارہ مانا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی امتیازات ہیں۔ سب سے پہلے بالغ مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں۔ ہجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ تھے۔ قرآن میں ثانی اثنین کا ذکر، نبی کریم کے قریبی دوست اور سسر، یہ سب انہیں خلافت کا مضبوط امیدوار بناتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق خلافت کوئی منصوص نہیں، یعنی ڈیوائنلی اپوائنٹڈ نہیں، بلکہ یہ شورا یعنی مشاورت سے طے ہوتا ہے۔ سقیفہ بنی سادہ میں یہی اصول اپنایا گیا، یعنی حدیث کرتاس کی سنی تعبیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس تحریر پر اصرار نہیں کیا، اگر یہ کوئی لازمی حکم ہوتا تو ضرور لکھوا دیا جاتا، اس لیے اسے خلافت کے واضح تعین کی دلیل نہیں مانا جاتا۔ یعنی اہل سنت اسے خلافت سے نہیں جوڑتے، جبکہ اہل تشیع اسے خلافت سے جوڑتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق سقیفہ بنی سادہ میں صحابہ کا اتفاق ہوا، حضرت ابوبکر کو عمومی بیعت حاصل ہوئی، امامت صلاۃ اور دیگر فضائل ان کے حق میں اشارہ تھے، اور خلافت کا اصول شورا پر مبنی ہے۔ اسی بنیاد پر اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کو۔ یہ تو دو نظریات اور عقیدے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھا دیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا افسوس کرنا اور اس دن کو یاد کر کے رونا کیا تھا؟
کہ کاش اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھوانے دیا جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس میں حکمت خداوندی تو تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ بھی تھا، جو حدیث سے ثابت ہے۔ آج حدیث کرتاس کی وجہ سے ہی امت میں ہر روز مناظرے ہوتے ہیں، گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت بھی صفین اور جمل جیسی لڑائیاں اسی ایک واقعہ کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں کہ کاش آپ کو لکھوانے دیا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوا؟ اس کا جواب ہاں تو ہے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں حضرت عمر کا شمار ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، خلیفہ دوم ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، بلکہ یہی تعویل پیش کی جائے گی کہ یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، یا ان سے اجتہادی خطا ہو گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو کچھ اہم شخصیات نے فوری بیعت نہیں کی، جن میں خاص طور پر حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب اور بعض دیگر بنی ہاشم شامل تھے۔ اہل سنت کے مطابق تو یہ تاخیر وقتی تھی، بعد میں بیعت ہو گئی، جبکہ دیگر مکاتب فکر خاص طور پر اہل تشیع اسے اہم اختلاف کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی اختلافات بعد میں بڑے واقعات کا حصہ بنے۔ خلافت کی ترتیب پھر یوں ہوئی: ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، اور عثمان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان کے بعد حضرت حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ جنگ جمل اور جنگ صفین، اگرچہ یہ واقعات بعد میں پیش آئے، لیکن ابتدائی اختلاف نے ایک فکری بنیاد فراہم کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اس واقعے کو ایک بڑی محرومی سمجھتے تھے اور اسے یاد کر کے افسوس ظاہر کرتے تھے۔ کمنٹس میں حدود میں رہتے ہوئے اور شرم و حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور باادب ہو کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔